الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وكذلك يقول إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وكذلك يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وكذلك يقول فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. ويقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، سورہ حشر، سورہ قلم، سورہ آل عمران کی کچھ آیتیں پڑھ کر سنائی گئیں. ان آیتوں کا مطلب یہ ہے اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں اللہ کی مغفرت اور بخشش طلب کرنے کے لیے جلدی کرو، اس لیے کہ تم کو ایسی جنت ملنے والی ہے جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ متقیوں کو دیں گے. یہ متقی وہ لوگ ہیں جو تنگی میں بھی خوشحالی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اچھے کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. دوسری آیت کے اندر مائدہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں شیطان تو تمہارے درمیان دشمنی ڈال دینا چاہتا ہے، شراب پلا کر، جوا کھلا کر، اور تم کو اللہ کی یاد سے بھی نماز سے بھی غافل کر دینا چاہتا ہے. کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا چھوڑو گے نہیں کیا اس کو؟ تیسری آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں اور جو لوگ کہ ان کے بعد آئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو بھی ہمارے بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، ہمارے دلوں میں ذرا بھی کینہ اور دشمنی نہ رکھ اللہ، بے شک تو بہت زیادہ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. فرماتے اللہ تعالیٰ سورہ قلم میں تم صبر کرو اللہ کے فیصلے کے لیے اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جاؤ جب وہ دعا کیا تو غموں سے گھٹا ہوا تھا. آخری آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں اور مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو تھام لو اور آپس میں فرقے نہ بنو. دیکھو اللہ کے احسان کو یاد کرو کہ جب تم دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت اور الفت قائم کر دی، اب تم بھائی بھائی بن کے زندگی گزار رہے ہو. 17 پارے قرآن مجید کے پورے ہو گئے. اب 12 تراویح ہے یا 13 تراویح ہے بس. تو لہٰذا جو لوگ ہمت کیے شروع سے ان کو ہمت کرنا چاہیے 12-13 دن کے اندر. آخری دنوں میں عام طور پر سستی آ جاتی ہے، طبیعت تھک جاتی ہے، نیند آنے لگتی ہے، بہت ساری پریشانیاں ہونے لگتی ہیں. اس کی بہت سارے وجوہ ہیں. ایک تو یہ کہ بے حساب کھا لینا، ایک وجہ یہ بھی ہے، اس کی وجہ سے بھی نیند بہت آتی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ آدمی دن میں آرام نہیں کرتا، رات میں بھی تھوڑا سوتا ہے، پورے دن میں مشغول رہتا ہے. ظاہر بات ہے تھکن ہوگی نا. ایک صحت مند آدمی 5 گھنٹہ سو لیتا ہے، 6 گھنٹہ سو لیتا ہے تو پھر نیند نہیں آتی. کوشش کرنا چاہیے کہ تھوڑا وقت نکال کے خاص کر ظہر کے بعد سونا چاہیے، آرام کرنا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے. موسم سخت رہتا ہے، گرمی زیادہ رہتی ہے تو جب بھی نیند آنے لگتی ہے اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. تو لہٰذا یہ چند دن ہیں، آپ کوشش کیجئے کہ دن میں تو سو لیں، رات میں جہاں تک ہو سکے جاگیں، قرآن پڑھیں، عبادت کریں، دعاؤں میں مشغول رہیں. شب قدر بس شروع ہونے والی ہے، چند دنوں کے اندر اس کا خیال کیجئے.
آج کی رات بہت ساری جگہوں میں 17 رمضان منایا جاتا ہے۔ 17 رمضان اس لیے مناتے ہیں کہ بدر کی لڑائی ہوئی، مکے سے 1000 کافر ساز و سامان کے ساتھ، جنگی ہتھیار کے ساتھ آئے اور مدینے سے 313 صحابہ نہتے نکلے۔ برائے نام ہتھیار تھے کسی کے پاس، اور کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اسے چلے گئے۔ اونٹ بھی تھے تو سب کے پاس نہیں تھے، چند لوگوں کے پاس تھے۔ گھوڑا 1 یا 2 تھا بس۔ لیکن اللہ کو بہرحال اپنے ایمان کی قوت مسلمانوں کے اندر جو تھی اس کو ظاہر کرنا تھا۔ یہ 313 آدمی 1000 کافروں کو شکست دیے، 70 کو قتل کیے اور 70 کو گرفتار کیا۔ یہ بہت بڑی کامیابی اسلامی تاریخ کے اندر۔ بدر کی لڑائی کو یوم الفرقان کہا اللہ نے۔ حق اور باطل لوگوں کے سامنے کھل کر آ گیا۔ 313 بغیر ہتھیار کے اور 1000 ہتھیار کے ساتھ دونوں کا مقابلہ ہوا تو کون جیتے؟ تم کو سمجھنا چاہیے نا۔ تو اس لیے بہت سارے مسجدوں میں آج یوم بدر کے پروگرام رکھے جاتے ہیں، لیکن اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یقیناً لڑائی ہوئی، بہت زبردست لڑائی ہوئی، اور مسلمانوں کو اللہ نے بہت ہی بڑی کامیابی دی، لیکن اس دن کو یاد کرنا، جشن منانا، پروگرام کرنا، یہ کچھ اس کا ثبوت نہیں ہے۔ ہم کو ایسے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ایسی رمضان میں 17 رمضان کو ہوئی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ شیعہ یہ جشن یہ یاد منانے کے لیے، شہداء کو یاد کر کے ان پر سلام پڑھنے کے لیے، درود پڑھنے کے لیے اس کو ایجاد کیا ہوں، لیکن حضرت علی بولے تو کہاں مانتے، اس لیے بدر کا نام دے کے اس کو ایک رسم بنا کے چھوڑے ہوں شیعہ، تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ بہرحال آج ہمارا موضوع ہے مسلمانوں کو دشمنی آپس میں نہیں کرنا چاہیے۔ دشمنی بہت ہی بری چیز ہے۔ ہمارے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جذبات رکھے ہیں، خوشی کے بھی، غم کے بھی، دوستی کے بھی، دشمنی کے بھی، سب چیزیں اللہ نے دل میں رکھی ہیں۔ لیکن ایک مسلمان کوشش یہ کرتا ہے اپنے دل کو صاف رکھے، پاک رکھے، کینہ، کپٹ، دشمنی، حسد سے اپنے سینے کو پاک رکھے، اس کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم کو یاد دلایا کہ مسلمانوں سب مل کر بھائی بھائی بن کر رہو۔ انما المؤمنون اخوۃ، سورہ حجرات کے اندر اللہ نے فرمایا تم سب بھائی ہو۔ جو بھی مسلمان ہو گئے سب بھائی ہو جاتے ہیں۔ ہمارا اگر سگا بھائی کافر ہے تو وہ بھائی نہیں ہو سکتا، دینی بھائی، لیکن دور کا کوئی آدمی وہ اگر ایمان لائے تو دینی بھائی بن جاتا ہے۔ وہ جو کافر ہے خونی بھائی ہے، دینی بھائی نہیں۔ یہاں اللہ نے کہا انما المؤمنون اخوۃ، تم سب مسلمان دینی بھائی ہو، لہٰذا ایک بھائی اپنے بھائی سے دشمنی نہیں کرے گا۔ کہا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء۔ دیکھو اسلام سے پہلے تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے نا، فألف بین قلوبکم۔ اسلام آنے کے بعد اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت اور محبت قائم کر دی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دشمنی بہت بری چیز ہے۔ یہاں مسلمانوں کو کہا گیا کہ آپس میں دشمنی نہ کرو، بھائی بھائی بن کر رہو، لیکن دشمنی اس کے علاوہ بھی دلوں میں بہت ہوتی ہے۔ ایک دشمنی تو یہ کہ ایک انسان کو، اس میں مسلمان بھی ہے، اللہ سے دشمنی ہوتی ہے کہ اللہ ہم کو غریب بنایا، ہم کو غریب رکھا، اللہ ہماری دعا نہیں سنتا، اللہ بڑا ظالم معلوم ہوتا ہے۔ اللہ سے بھی دشمنی کرنے والے لوگ ہیں، نعوذ باللہ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ قل من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین۔ جو اللہ سے، جبریل سے، ان سب سے فرشتوں سے دشمنی کرتا ہے، اللہ بھی کافروں سے دشمنی کرتا ہے۔
تو یہ دشمنی تو انسان کو اللہ سے ہوتی ہے، عورت کو بھی مرد کو بھی. اور دشمنی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے خلاف دل میں جذبہ رکھنا کہ اللہ ہماری بات نہیں سنا، اللہ ہماری ضرورتوں کو پوری نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ہم کو غریب بنایا، اللہ ہم کو بیمار بنایا، اللہ ہم کو بچہ نہیں دیا، اللہ تعالیٰ ایسے کیا ویسے کیا، یاد کر کے اللہ سے ایک طرح کی دشمنی کرنے والے لوگ بھی ہیں. یہ لوگ بیوقوف ہیں. اللہ سے دشمنی کر کے کس کا کیا بگاڑ سکو گے؟ تم اپنا ہی نہ بگاڑو گے. اس لیے یہ دشمنی تو اللہ سے ہوتی ہے. دوسری دشمنی رسول سے ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول ایسا دین لے کر آئے کہ اس میں آزادی نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی آزادی نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی آزادی نہیں ہے. بیپار کرنے کے لیے کہتے سود نہیں لینا، فلاں نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا. تو اسلام سے دشمنی کو یا رسول سے دشمنی، ایسے بھی لوگ رہتے ہیں. سورہ مجادلہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. دیکھو جو لوگ کے ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے وہ کبھی دوستی نہیں کریں گے. جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں ان سے دوستی نہیں کریں گے. ان کے باپ ہوں تو بھی، بھائی ہوں تو بھی، قبیلے والے ہوں تو بھی، کوئی بھی رشتہ دار ہوں، کبھی ان کو نہیں پسند کریں گے. اللہ کے دشمن کیا نہیں. جیسے کوئی آدمی ہے، ایک بھائی ہے ایک بھائی ہے، یا باپ ہے بیٹا ہے، بیٹا ہے باپ ہے، ظلم کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، چوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، شراب پیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، تو سگا بھائی ہو تو بھی نہیں پسند کرے گا، اس کو دشمنی کرے گا، نفرت کرے گا اس سے کہ تو اللہ کا دشمن ہے، تو دین کی باتوں پر عمل نہیں کرتا. باپ ہے، خیانت کرتا ہے، کسی کا پیسہ ہڑپ کیا، کچھ اور کیا، تو بیٹے کو باپ سے دشمنی ہو جائے گی. دو تھے مدینے میں، دونوں کا نام عبداللہ. ایک پکے مسلمان بیٹے اور باپ منافقوں کا سردار. لیکن باپ چونکہ منافقوں کا سردار تھا، اللہ کے رسول کا دشمن تھا، بیٹے بھی اپنے باپ کے دشمن ہو گئے. ایک مرتبہ اس منافق نے کہا، منافق نے سردار نے، یہ مکے کے لوگ آ کر مدینے کے لوگوں پر حکومت کرتے کیا سمجھے ہیں یہ لوگ ہم لوگوں کو؟ چلو چلو مدینے کو بتاتا ہوں، جتنے مکے کے لوگ آئے سب کو ذلیل کر کے باہر کریں گے جی. ایسے بولا. بیٹے کو معلوم ہوا تو بیٹے فوراً آ کے مدینے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے. کہا کہ جب تک تجھے اللہ کے رسول اجازت نہیں دیں گے تو مدینے کے اندر نہیں آ سکتا. بیٹا باپ کے خلاف کھڑا ہو گیا. اللہ کے رسول نے اجازت دی تو بیٹے نے اجازت دی. تو دیکھو باپ کا اتنا بڑا مرتبہ، لیکن وہ بھی اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے تو مسلمانوں کا دشمن ہے. بیٹا کو چاہیے کہ سب باپ سے دوستی نہ کرے، دشمنی کرے، اس کو سمجھائے، اس کو بتائے. نہیں مانتا ہے تو اس سے نفرت کرنا چاہیے. تو یہ ایک نفرت تو ہے، یہ ایک دشمنی تو اللہ سے، اللہ کے رسول سے. اسی لیے کہ تقدیر ہے نا، وہ اللہ کی دشمنی کو کبھی نہیں سوچ سکتا. رضیت باللہ ربا، اللہ تو جو کچھ کرتا ہے میں راضی ہوں. صحت دیا راضی، بیماری دیا راضی، خوشی دیا راضی، غم دیا راضی، زندگی دیا راضی، لے لے گا تب بھی ہم راضی ہو کر ہی مریں گے. تقدیر اسی کا نام ہے کہ اللہ کی طرف سے جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو ماننا چاہیے. اس فیصلے کے اندر ہمارے لیے اچھا بھی ہو یا خراب ہو اس کو ماننا چاہیے. اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی کرنا بہت بڑی غلطی، بہت بڑی بھاری غلطی. اسی طرح علماء سے دشمنی کرنا یہ بھی بہت بڑی مصیبت، یہ بھی بہت بڑا گناہ. دین کا کام جو بھی کریں، وہ علماء ہوں، امام ہوں، مؤذن ہوں، قاضی ہوں، کوئی بھی ہوں، دین کے کام کرنے والوں سے نفرت نہیں کرنا، دشمنی نہیں کرنا، اس کا خیال کرنا چاہیے.
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فیصلہ لے کر گئے قاضی کے پاس، مولوی صاحب کے پاس یا عالم صاحب کے پاس، انہوں نے کہا کہ صاحب غلطی تو تمہاری ہے جی، یہ تم نے ظلم کیا ہے اپنی بیوی کو اوپر، فلاں کیا، دشمنی ہو گئی بھائی۔ مجھے ایسا، میں بولتا کتنا سمجھایا، میری بیوی ظلم کرتی ہے، نہیں تم ظالم ہو بولتے، ہاں دیکھو دشمنی۔ تو انہوں نے جو فیصلہ کیا، اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ سنا ہے، اس کی وجہ سے دشمنی ہو جاتی ہے۔ کوئی آدمی سمجھیے کہ صاحب وہ غلط کام کرتا ہے، غلط دھندا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، جمعے کے خطبے میں بولے کہ چوری کرنا بہت بڑا گناہ ہے، شراب پینا بہت بڑا گناہ ہے، فلاں گناہ ہے۔ اب سب تو سنتے ہیں، لیکن جو گناہ کرتے نا وہ کہتے اچھا مجھے ہی بولتے، یہ اس سے دشمنی ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی رہتے، مجھے کیا بولتے یہ سنتے، دین کی کیا بات بولتے وہ نہیں، میرے خلاف کیا تو بولتے کیا۔ بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ مسجد کے متولی ہیں، شراب کا دھندا کرتے ہیں، اگر شراب کے خلاف بول دیے ممبر کے اوپر، فوراً بلا کر نوٹس دیتے ہیں کہ بھئی ایک دن کے اندر آپ دوسری مسجد دیکھ لیجئے، آپ کی تقریر لوگ پسند نہیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ شراب کے خلاف کیوں بولے؟ وہ تو میرا دھندا ہے، اس کے خلاف تم کیوں بولے؟ ایسے علماء سے دشمنی کرنا وہ بھی گویا ایک طرح سے دین سے دشمنی کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ بھی بہت بڑی خطرناک چیز ہے کہ علماء سے دشمنی کرے، اذان دینے والوں سے دشمنی کرے، امامت کرنے والوں سے دشمنی کرے، مسجد کی خدمت کرنے والوں سے دشمنی کرے، دین کی خدمت کرنے والوں سے دشمنی کرے، درس دینے والوں سے دشمنی کرے، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سنانے والوں سے دشمنی کرے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا انسان بہت سارے لوگوں سے دشمنی کرتا ہے، اس میں اللہ سے دشمنی کرنا، اللہ کے رسول سے دشمنی کرنا، اور اسی طرح علماء سے، اہل علم سے اور دیندار لوگوں سے، قاضی ہو کہ کوئی بھی ہو، ان سے دشمنی کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے علاوہ عام طور پر جو دشمنی ہوتی ہے آپس میں، دشمنی مسلمانوں کی یہی اصلی بات ہے۔ کافروں سے تو دشمنی ہوتی ہے، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، مسلمانوں میرے دشمن کو تم دوست نہ بناؤ، جو تمہارے بھی دشمن ہیں، میرے بھی دشمن ہیں، ان کو دوست نہ بناؤ، ان کو تم پیغام بھیجتے ہو کیا؟ ہوا ایسا کہ صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع ملی کہ مکے والے مسلمانوں کے ساتھ، یا کہ مسلمانوں کے ساتھ جن کا معاہدہ تھا، ان کو ستائے، مارے، پیٹے۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک، اچھا۔ اللہ کے رسول نے منصوبہ بنائے، پلاننگ کی کہ مکے پر حملہ کرنا، کافروں کو سزا دینا، لیکن ایک دم سیکرٹ رکھے اللہ تعالیٰ کے رسول، کسی بھی بولے نہیں کہ مکے پہ جائیں۔ لیکن صحابہ کو معلوم ہو گیا کہ سب تیاری ہے لڑائی کی۔ ایک صاحب تھے، ان کا نام صاحب حاطب بن ابی بلتعہ، ان کے بیوی بچے سب مکے اور یہ صاحب مدینے میں۔ انہوں نے سوچا اللہ کے رسول جائیں گے، مکے میں لڑائی ہوگی تو کافر پہلے مسلمانوں کو چن چن کے ماریں گے مکے میں، اس میں میرے بیوی بچے بھی ہیں، میں ایک ایسا کام کروں کہ کافر میری بیوی بچوں کو نہ چھڑے، نہ مارے۔ ایک کام کرے، ارے اتنا بڑا احسان کیا بھائی، اس کے بیوی بچوں کو کچھ بھی مت کرو۔ لہٰذا وہ کیا کہ خط لکھے کہ صاحب اللہ کے رسول مکے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، اطلاع دی۔ اللہ تعالیٰ نے معلوم کرا دیا اللہ کے رسول کو کہ اس طرح ایک صحابی خط بھیجیں ایک عورت کے پاس۔ فوراً اللہ کے رسول نے حضرت زبیر کو، حضرت علی کو بلا کے کہا فوراً جاؤ، یہ ایک عورت جا رہی ہے، کاخ یہ باغ ہے نا، باغیچہ راستے میں مکے کے، وہاں وہ عورت ملے گی تم کو، اس کے پاس ایک خط ہے، چھین لینا اس کو۔ دونوں گئے تیزی کے ساتھ، مل گئی وہ عورت، اس سے بولے نکال خط، بولی میرے پاس خط وط کچھ نہیں ہے، کتنا سمجھا، مانتی نہیں ہے، چھپا کے رکھی تھی۔ آخر میں کہا نکالتی ہے کہ تجھے ننگا کریں، کپڑے اتاریں تیرے۔ ڈر گئی، فوراً بال کھول کے اٹھا کے چٹھی دے دی، یہ ہے، تو لے کر آ گئے۔
اس میں یہی لکھا تھا کہ صاحب میرے بچوں کا خیال کرو، اللہ کے رسول مکے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ یہ سورہ ممتحنہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے دشمن، تمہارے دشمن مکے والے، ان کو میسیج بھیجتے کہ صاحب اللہ کے رسول حملہ کرنے والے ہیں، اور یہ ان کا اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، اور یہ قیامت تک پڑھیں گے تو واقعہ یاد آئے گا۔ تو حضرت حاتب بن ابی بلتع یہ جو کام کیے اپنے بیوی بچے کو بچانے کے لیے کیے، سوائے نیت ان کی کوئی خراب بری نہیں تھی۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دو، اس کو میں قتل کرتا ہوں۔ یہ ایک سیکرٹ مکے کو بھیجا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں جی معاف کرو، جو بھی بدر کی لڑائی میں شریک تھے نا اللہ سب کو معاف کر دیا، یہ بھی بدر کی لڑائی میں شریک تھے، اس لیے ان کا ایمان ٹھیک ہے، قتل نہیں کرنا۔ تو دیکھو کافروں کے ساتھ اس طرح کی کوئی دوستی کرنا بھی منع ہے، انشاءاللہ اس کے متعلق بھی پھر کبھی کہیں گے۔ تو یہاں دشمنی کرنا، کافروں کے ساتھ تو دشمنی ہم کو ہونا، اس معنی میں دشمنی کہ ان کی عبادت کی کوئی بھی چیز سے ہم کو نفرت، پوجا پاٹ ہو، کچھ بھی ہو، کیسی بھی ہو، اس سے نفرت ہوتی ہے، سوائے کافروں سے ایسی نفرت نہیں کرنا، بات نہیں کرنا، بیپار نہیں کرنا، لین دین نہیں کرنا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے خود قرآن مجید میں کہا کہ جو لوگ تم سے لڑے نہیں اور تم سے دشمنی کی نہیں کیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے اللہ تم کو منع نہیں کرتا۔ وہ کافر جو تم سے دشمنی کرتے ہیں اور تم کو پریشان کرتے ہیں، ہاں ان سے تم بھی ویسے ہی پیش آؤ، لیکن جو کافر کے اس طرح نہیں ہیں، اللہ نے کہا کہ ان کو تم ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے۔ لہذا کافر سبھی ایک درجے کے نہیں ہوتے ہیں، کتنے کافر ایسے ہوتے ہیں کہ سب بھلے انسان ہوتے ہیں، اچھے انسان ہوتے ہیں۔ لہذا ایک دشمنی تو ان سے جو ہم سے دشمنی کرتے ہیں دین کے معاملے میں، وہ دشمنی تو ضروری ہے، لیکن مسلمانوں کو آپس میں دشمنی کرنا، ایک دوسرے کے خلاف جذبات رکھنا، اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ تم آپس میں کسی بھی بھائی سے دشمنی نہیں کرنا۔ اب آپس میں بھائیوں سے دشمنی کس لیے ہوتی ہے؟ کبھی لڑائی جھگڑا ہو گیا، چھوٹی چھوٹی بات میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے نا، جیسے مسجد میں کھڑے ہوئے صاحب نماز کے لیے، شیطان تو مسجد میں بھی آتا ہے نا، شیطان مسجد کے باہر نہیں رہتا، مسجد کے اندر آتا اور ہمارے دل میں آ کر بیٹھ کر حکومت کرتا ہے۔ نماز کی حالت میں تہجد پڑھو، عشاء کی نماز پڑھو، فجر کی نماز پڑھو، ذرا کچھ ہوتا ہے تو لڑائی مسجد میں، صف میں لڑائی ہوتی ہے، سلام پھیرتے ہی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ کیا لڑائی؟ ہاں میرا پیر کھدلا، میرا فلاں کیا، مجھے چکلا، مجھے فلاں کیا، اللہ اکبر۔ کبھی ایسا ہوا کہ صاحب فین نہیں ڈالے، فوراً لڑائی شروع، کیوں جی فین نہیں ڈالے؟ ایسے دشمنی، ایک تو سب معمولی باتوں میں دشمنی، میاں بیوی میں دشمنی، شیطان ان کو بھی لڑاتا ہے کہ صاحب شوہر سے بیوی کو شکایت ہے اور بیوی سے شوہر کو شکایت ہو جاتی ہے کبھی کہ تو میرا خیال نہیں رکھی، وہ کہے کہ نہیں تم میرا خیال نہیں رکھے، فلاں کیا، ایسے کیا، اس سے بھی دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ کبھی میراث ترکے میں لڑائی، اس کی جائیداد میں لڑائی، یہ زیادہ ہوتا ہے مسلمانوں میں، رشتہ ہو نہ ہو، قرض لیے، بیپار کیے، اس میں کچھ بھی اونچ نیچ ہو گیا، اب اس کی وجہ سے لڑائی۔ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ سب پیسے گئے تو گئے، ایمان نہیں جانا چاہیے۔ دشمنی کرنے سے ایمان جائے گا، دشمنی کرنے سے ایمان کمزور ہوگا، اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنے بھائیوں کو معاف کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ وہی اللہ نے کہا والکاظمین الغیظ، اللہ کے نیک بندے جن کو آسمان اور زمین کے برابر جنت ملنے والے متقی، ان کی ایک صفت یہ ہے غصہ پی جاتے ہیں، آتا ہے غصہ لیکن کنٹرول کر لیتے ہیں۔ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، غلطی ہوتی ہے معاف کر دیتے ہیں۔ اب اگر غصہ کر کے کچھ بھی ہو گیا تو پھر ڈرتے بھی ہیں کہ اللہ پکڑے گا تو کیا ہوگا۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک لڑکی کو رکھا تھا بکری چرانے کے لیے، وہ لڑکی بیچاری کھیلتی تھی، بکریاں چر رہی تھیں، ایک بھیڑیا کہیں تھا،
ایک بکری کو پکڑ کے لے گیا. یہ صاحب اتفاق سے دیکھ لیے، گھر کے پاس سے کہیں سے بھی دیکھ لے، ایک بکری کو پکڑ کے لے گیا. اس لڑکے سے پوچھے کتنی بکری لائی؟ تو 40 گن. یہ کم ہے. مارے ایک تھپڑ، اس کو گھوسا مارے، تھپڑ مارے، کچھ بھی مارے. پھر ان کو ڈر ہوا کہ یا اللہ، قیامت میں اللہ پوچھے گا تو کیوں مارا تو؟ کیا جواب دینا؟ فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بولے اللہ کے رسول، میں اس لڑکے کو مار دیا، اللہ کے رسول میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں، میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا بلا کے لاؤ جی، میں دیکھتا ہوں کون ہے وہ. لڑکی آئی تو پوچھے لڑکی اللہ کا ہے؟ بول اوپر ہے. اچھا میں کون؟ ہاں اللہ کے رسول. ہاں مومن جی، آزاد کر دو. دیکھو انہوں نے معاف بھی کر دیا لڑکی کو اور آزاد بھی کر دیا. غصہ کبھی آتا ہے، کسی کو ہم نے مار دیا، کچھ گالی والی دے دیے تو ان سے معافی چاہ لینا، یا پہلے ہی معاف کرنا. معاف نہیں کرے تو بعد میں ان کو معافی چاہ لو، ایسے ہونا چاہیے. اللہ نے کہا دیکھو تم آپس میں دشمن تھے، اللہ نے تم سب کو دوست بنا دیا، بھائی بھائی بنا دیا. اگر ہمارے دلوں میں دشمنی ہے، ہمارے دلوں میں نفرت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام کمزور ہے، جاہلیت زیادہ ہمارے دلوں میں. کتنے لوگ آپس میں ایسا ہیں، ایک مرتبہ لڑ لیے تو پھر ملتے ہی نہیں. آدمی کے اندر غصہ آتا ہے. بعض لوگ ایسے ہیں دیر سے غصہ آتا دیر سے جاتا. بعض لوگوں کو جلدی جلدی غصہ آتا، جلدی جلدی چلے جاتا. بعض لوگوں کو غصہ دیر سے آتا مگر جلدی چلے جاتا. تو جن لوگوں کو غصہ دیر سے آتا اور جلدی چلے، سب سے اچھے لوگ. اس کے بعد وہ لوگ جن کو جلدی جلدی غصہ آتا، جلدی جلدی معاف بھی کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، وہ بھی بہتر لوگ ہیں. جن کو غصہ دیر سے آتا دیر تک رہتا، وہ بہت اچھے لوگ نہیں ہیں، خراب لوگ ہیں. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اپنا بھائی سمجھے، اپنے سارے مسلمانوں کو. تو یہ بات نہیں ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے دشمنی کر کے بول چال بند کر دے. بولتے بھی نہیں، آتے بھی نہیں. کتنے دن اجازت ہے؟ غصہ 3 دن میں ٹھنڈا ہو جانا. غم ہو غصہ ہو 3 دن میں ٹھنڈا ہو جانا چاہیے. 3 دن کے بعد بھی غصہ ہے، یہ بری بات ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے. بہنوں کا بھی وہی حال ہے، عورتوں کا بھی وہی حال ہے. عورتیں چونکہ بیان کو آتی ہیں، اپنا بیان جاری رکھتی ہیں، گروپ بنا کے بیٹھے رہتے ہیں، بات کرتے رہتی ہیں. کیا پکائی، کیا کھائی، کتنا پکائی، کپڑے سب لے لے کیا، بنگڑیاں سب لے لے کیا، بازار کو جا کر آگے کیا. اس لیے عورتیں سنتی زیادہ ہیں، عمل نہیں کرتی. اس لیے کہ مسجد کو آتی کیا کرنے کے واسطے؟ بات کرنے کے واسطے. نماز پڑھنے آئے ہیں، بیان سنیں تو فائدہ ہوگا نا. کہاں سنتی ہیں؟ کیا بھی بولے تو سمجھتے مردوں کو بولے. ہم نے کیا بولے؟ مردوں کو بولے 3 دن سے زیادہ دشمنی نہیں کرنا. عورتوں کو کیا بولے ہوگا؟ ہم نے سب پرواہ نہیں کتنے دن رہتے بھی. ایسے عورتوں کی عقل کم عقل نا. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تم کو عقل بھی کم دیا، دین بھی کم دیا، اس کی وجہ سے تم ایسی ہو. ہاں جو اللہ کی نیک بندیاں ہوتی ہیں نا، وہ آتی ہیں، پڑھتی ہیں نماز، اور سب دور دور سے بھی آتی ہیں، بیان سنتی ہیں، اللہ سے ڈرتی ہیں، اللہ کا احترام ان کے دل میں آتی ہے. ہاں ایسے لوگوں کے لیے یہ مسجد ہے، ان کا آنا مبارک ہو. لہٰذا میں کہہ رہا تھا کہ بھائیوں کو بھی جائز نہیں، بہنوں کو بھی جائز نہیں 3 دن سے زیادہ دشمنی کر کے دشمنی کو رکھنا. میں مرے تک اس کے گھر کو جاؤں گا نہیں، میں مرے تک اس کے گھر کی جاؤں گی نہیں، میری اس کے دیوڑی میں قدم نہیں رکھوں گی. ارے یہ سب کیا چیز ہے جی؟ دیوڑی میں قدم نہیں رکھے تو کیا ہو جائے گا؟ ان کی دیوڑی گھسے گی نہیں، تمہارے آنے سے گھس جائے گی نا. کیا مصیبت ہے؟ کہا 3 دن سے جائز ہی نہیں ہے. جیسے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ کسی کا انتقال ہو گیا بیوی کے علاوہ دوسروں کے لوگوں کے لیے 3 دن سے زیادہ غم نہیں منانا، تو معلوم یہ کہ غصہ بھی 3 دن سے زیادہ نہیں رہنا، غم بھی 3 دن سے زیادہ نہیں رہنا. تو لہٰذا اگر آدمی 3 دن سے بھی زیادہ غصہ رکھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پیر کے دن، جمعرات کے دن
ہمارے عمل اللہ کے پاس پیش ہوتے ہیں، جو کچھ نیکی کیے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، تلاوت کیے، صدقہ کرے، خیرات کرے، سب فلاں کرا سب، یہ دو آدمی دشمن ہیں نا، ان کا عمل جاتا نہیں، یہیں پڑے رہتا، یہاں تک کہ دونوں پھر ملتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کا عمل جاتا۔ تو فرض کرو کہ 1 مہینے تک دشمنی تھے، 1 مہینے کا عمل یہاں سے ختم، اس کے بعد جو عمل کریں گے وہ اوپر جائے گا، تو لہٰذا ہمارا عمل برباد ہوتا نا دشمنی کرنے سے۔ کیوں دشمنی کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 دن سے زیادہ دشمنی نہیں، بہتر آدمی وہ ہے جو آگے بڑھ کر سلام کرتا ہے، الحمدللہ، السلام علیکم، ایسا ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرمایا لا تباغضوا، آپس میں بغض مت رکھو جی، دشمنی مت رکھو، کسی بھی وجہ سے کوئی بھی بات ہو اس کو بول بتا کر سمجھ لینا چاہیے، اس کو دور کر دینا چاہیے، دل کو صاف کر دینا چاہیے۔ جنت میں ایک بڑا انعام جو ہم کو ملے گا وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دشمنیوں کو دل سے نکال کے جنت میں داخل کرے گا۔ دنیا میں جو دشمنی ہوتی ہے، جنت میں گئے نا، ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ہمارے والد کو قتل کیا ہوگا یا اور کوئی بڑا گناہ کیا ہوگا، وہ بھی جنت میں، ہم بھی جنت میں۔ دنیا میں دیکھے تو کتنا غصہ آئے گا، جنت میں دل اتنا صاف ہوگا، دشمنی ہی نہیں ہوگی، وہاں سمجھ ہی میں نہیں آئے گا کہ صاحب یہ ہمارے باپ کا قاتل ہے کیا، وہ سوچے گا ہی نہیں۔ دشمنی کو وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جتنی دشمنی دلوں میں ہے سب صاف کر کے اللہ جنت میں بھیجے گا، سوائے دشمنی کے ساتھ نہیں۔ کسی کو بھی بڑے سے بڑے گنہگار کو جو دنیا میں تھا توبہ کر کے مرا، وہ بھی جنتی، روز ملتے جنت میں، ان کی جنت کو ہم جاتے ہیں، ہماری جنت کو وہ آتے ہیں، لیکن کبھی سوچیں گے بھی نہیں کہ ہم دشمن ہیں، یہ ہمارے باپ کا قاتل ہے۔ تو اس طرح جنت میں جانے والے وہ لوگ ہیں جن کے دل صاف ہوتے ہیں، اور یہ دل ان کے صاف ہوں گے، دنیا میں خود جو اپنے دل کو صاف کر لیتے ہیں نا دشمنی سے، ان کے لیے بھی بہت اچھا موقع ہے۔ لہذا دشمنی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو منع کیا ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام طور پر صحابہ کرام کو دشمنی کرنے سے منع فرماتے تھے، ذرا بھی دشمنی آ گئی تو فوراً بلاتے، صلح صفائی کراتے، ایک دوسرے کو بتاتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے سنا مسجد میں 2 آدمی لڑتے ہیں، ایک پیسہ معاف نہیں کروں گا، پورا دینا پڑے گا، ارے چیختا ہے، چلاتا ہے، کیا بھائی کیا قصہ؟ قرض جو دیے، بولتے اللہ کے رسول قرض دیا، یہ جو ہے دیتا نہیں ہے، کہتا معاف کر ذرا، کم کر ذرا۔ اور بھائی بولا تو کم نہیں کر سکتے کیا، معاف نہیں کر سکتے کیا، کیا جو قصہ تمہارا؟ حیثیت نہیں اللہ کے رسول، لے لیا، دینے کتنی کوشش کرتا ہوں اللہ کے رسول، نہیں ہوتا نا، میں بھائی سے بولتا ہوں بھائی آدھا معاف کر دے، مانتا نہیں اللہ کے رسول، میں اس سے درخواست کرتا ہوں، گھگاتا بولتا نا، گھگاتا، مانتا نہیں نا اللہ کے رسول، آدھا معاف کرو جی، بس دشمنی ختم، جاؤ جی آدھا دے دو۔ اس طرح کچھ بھی ہو تو اللہ کے رسول فوراً جاتے۔ بنو سلمہ یہ خاندان تھا، وہاں معلوم ہوا کہ صاحب آپس میں کچھ لڑائی ہو گئی، دشمنی ہو گئی، فوراً اللہ کے رسول گئے، مدینے سے ذرا دور تھا نا، 1-2-3 کلومیٹر، گئے، جا کر فوراً سب کو جمع کرے، کیا بھائی کیا لڑائی، کیا تکرار؟ کرتے کرتے صلح صفائی کرتے کرتے بہت دیر ہو گئی، ظہر کا ٹائم بھی ہو گیا، یا مسجد میں انتظار کر رہے ہیں، مسجد نبوی میں کبھی اللہ کے رسول آئیں گے، نماز پڑھائیں گے، نہیں آئے اللہ کے رسول، حضرت ابو بکر پڑھائے یا حضرت عبدالرحمن بن عوف پڑھائے، پوری صلح صفائی کرا کے ان کی دشمنی کو دور کر کے وہاں سے وہ واپس گئے۔ تو اس طرح دشمنی آپس میں نہیں رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز سے، نفل نماز سے بھی زیادہ نیکی، نفل روزے سے بھی زیادہ نیکی، نفل صدقہ خیرات سے بھی زیادہ نیکی کا یہ کام ہے۔ بتاؤں کیا جی، کیا کیا کس سے افضل ہے؟ نفل نماز سے بھی، تہجد تو یہ پڑھے نا میں تراویح، اس سے بھی زیادہ افضل۔ صدقہ خیرات رمضان میں کیے ہوں گے نا، 100 200 500 1000 10,000 20,000، اس سے بھی زیادہ افضل۔ نفل روزے سے بھی، یہ تو فرض روزے رمضان کے، نفل روزے سے بھی افضل یہ کام ہے۔ بتاؤں کیا جی؟ اللہ کے رسول اتنا بڑا ثواب کا کام ہے، کیا اللہ کے رسول؟ آپس میں ملانا جی، دشمنی ہو گئی ہے تو آپس میں ملا دینا،
یہ بہت پسند اللہ کو. یہ ایک رات تہجد پڑھا بھائی، 3 گھنٹہ تہجد پڑھا، ثواب ملا اسے، بے حساب ثواب ملا. معلوم ہوا کہ 2 بھائیوں میں لڑائی ہے. ارے گیا جا کر بھی کیا ابھی تم دشمنی کرتے. مسلمان اسلام جو ہے مسلمان دشمنی رکھتے. قرآن میں اللہ تعالیٰ بولتا اذلۃ علی المؤمنین، مومن آپس میں نرم دل ہوتے ہیں، ملتے ہیں، فلاں کرتے ہیں. 5 منٹ محنت کیا، دونوں مل گئے. اب 3 گھنٹے نفل نماز پڑھانا، اس سے زیادہ ثواب یہ 5 منٹ میں مل گیا اسے. 2 بھائیوں کو ملا دیا، 2 بھائیوں کو جوڑ دیا، 2 دلوں کو جوڑ دیا. تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ سب بھائیوں کو ساتھ مل کر رہے، اور اگر بھائیوں میں اختلاف ہے تو ان کو ملانے کی کوشش کرے. یہ نہیں سمجھ آ رہے ان کا پرسنل میٹر. بھائی ہم کو کیا کرنا؟ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جا کے 2 بھائیوں کو ملانے کے لیے جاتے ہیں، سمجھاتے ہیں بھائی ہمارا پرسنل میٹر، بھائی تمہیں کیا بھی دخل دینا کو. ارے کیا جی پرسنل میٹر؟ 2 بھائی دشمنی کر کے ہیں، اس کی وجہ سے دونوں خاندان میں دشمنی اور سب محلے کے اندر دشمنی. یہ پرسنل میٹر کیسے ہو گیا جی؟ پرسنل میٹر اسلام کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. ایک پرسنل میٹر اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے اگر میاں بیوی میں لڑائی ہو رہی ہے گھر میں، جیسے بیوی نافرمان ہے، شوہر بیوی کو ایک مار دیا، تم نہیں پوچھنا کیوں مارے جی تمہاری جوڑوں کو رات، نہیں بولنا. ان کا آپس کا معاملہ ہے، کچھ بھی ہوگا تو قاضی کے پاس آ کر بولیں گے ایسا ہے. تو وہ ایک پرسنل میٹر ہو سکتا، سوائے باقی جتنے میٹر ہیں مسلمانوں کے وہ سب پبلک میٹر ہیں، اور مسلمانوں کو اس سلسلے میں دلچسپی لے کے ان اختلافات کو ختم کرنا چاہیے. لہٰذا میرے بھائیوں بہنوں، دلوں کو صاف رکھو، آپس میں دشمنی نہ رکھو، ایک دوسرے کو بہن سمجھو، ایک دوسرے کو بھائی سمجھو. جو غلطی ہوگی اس کو معاف کر دو. اللہ سے چاہتے ہو کہ ہمارا عمل اللہ رمضان میں قبول فرمائے. ہماری دشمنی ختم ہوئی تو ہی اللہ ہمارے عمل کو قبول کرے گا، ورنہ روزے نماز سب یہی دنیا میں لٹکتے پڑے رہیں گے، ہمارا ثواب نہیں ملے گا. لہذا دشمنی کو ختم کرو تاکہ ہمارے اعمال قبول ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی مدد فرمائے، فلسطینیوں کی خاص کر مدد فرمائے. اسرائیل کو تباہ و برباد کر کے اس کی قوت کو توڑ دے، اس کی طاقت کو برباد کر دے. اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل اور بندر اور خنزیر بنائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کے متعلق فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اندر محبت اور الفت قائم کرے، ان کے دلوں سے دشمنی کو دور کر دے، اختلافات کو دور کر دے. اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کے نماز روزوں کو قبول فرمائے. باقی ماندہ دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے جنت حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو روزوں کو قبول فرمائے. اس کے اندر جو بھی کمی کوتاہی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے، جب تک رکھے مسلمان بنا کے رکھے، اور جب آخری وقت آئے تو اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ فرمائے. اللہ تعالیٰ موسم کو سازگار بنائے، بارش برسائے، موسم کی سختی کو دور کرے. اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.